حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کس سے حیا کروں؟ کَمَن يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ ظاہراً تو نہیں پتہ دل میں کیا پلان بن رہا ہے، اس کو رب وہ جانتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میری آنکھ پھر بھی اسی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے کہا بتاؤ مجھ میں کیا چیز اچھی لگی، کس وجہ سے مسلسل مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ آپ جھیل نما آنکھیں، جیسے عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ویسے خواہ مخواہ کے دوسرے کو آسمان تک لے کے جاتے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی جھیل نما آنکھیں فلاں فلاں فلاں۔ کہا وہ عام عورت نہیں تھی، اللہ کی ولی تھی۔ گھر چلی گئی، گھر کے اندر کی اپنی دونوں آنکھوں کو نکالا، ایک پلیٹ میں رکھا، اپنی خادموں کو دیا، اس پہ کپڑا ڈالا، کہا جا کے دے دو حسن کو، جا کے دے دو۔ کہا ان آنکھوں کی وجہ سے، جن آنکھوں کی وجہ سے کوئی اللہ رب العزت کسی ایماندار کو مبتلا کرے فتنے کے اندر، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میری یہ آنکھیں ایک ایمان والے کو فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں، میری یہ آنکھیں ایک ایمان والے کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہی ہیں، ایمان والے کو اسلام سے ہٹانے کا کیونکہ بدنظری وہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں بدنظری وہ گناہ ہے، علماء نے لکھا ہے اللہ اس کی وجہ سے ایمان کی نعمت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ ایمان کی نعمت سے جو آنکھ غیر اللہ کی طرف اٹھتی ہے، جو آنکھ غیر اللہ کی طرف اٹھتی ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل نہیں رہتی۔ جس آنکھ سے ہر انسان غیر اللہ کو دیکھتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، یہ آنکھ اللہ کے دیدار کے قابل نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت ایسے شخص سے ایمان کی نعمت چھین لیتے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ ایمان کی نعمت، ہزاروں واقعات ہیں اس کو، ہزاروں واقعات ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بدنظری کی وجہ سے اللہ ایمان کی نعمت انسان سے چھین لیتے ہیں۔ کہا وہ آنکھیں جس کی وجہ سے ایک ایمان والا فتنے میں مبتلا ہو جائے، وہ آنکھیں جن کی وجہ سے ایمان والا کفر میں داخل ہو جائے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، جا کے دے دینا۔ آنکھیں نکالی، دے دی۔ حسن بصری کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ساری رات روتے ہوئے گزری جب وہ حالات دیکھ کے، اتنی اللہ کی ولی اور اتنی اللہ سے تعلق۔ کہا صبح ہوئی، بھاگتا ہوا اس عورت کے دروازے پہ گیا، جا کے معافی مانگوں، کیا دیکھتا ہوں واقعے سے اس کا جنازہ نکل رہا ہے، رو رہی ہے، اور گھر کے اندر رو رہے ہیں سارے ماحول، کیا ہوا؟ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا رونے ہوئے وقت گزرا، خواب کے اندر جا رہے تھے، خواب میں وہ عورت سامنے آ رہی، میں نے کہا کہ بتاؤ کوئی نصیحت کر دو۔ کہا اس کی دو نصیحتیں ہیں، دو نصیحتیں ہیں حسن بصری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے رجوع کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ لیکن آج کا معاشرہ، اگر کسی سے گناہ ہو جائے، کسی کے سامنے اس کا پردہ فاش ہو جائے، ساری زندگی اسی میری نگاہ سے اس کو دیکھے گا، ساری زندگی اسی نگاہ سے اس کو دیکھے گا، پتہ نہیں اس کا اللہ سے کتنا مقام اس نے توبہ طائب ہو کہ اللہ کے سامنے رو کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہے، میں اور آپ اسی کو اسی میری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، توبہ سے رجوع کرنے والا ایسا ہے، گناہوں سے رجوع کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو ہم نے توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے صلح، اللہ سے دوستی لگانی ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وجہ سے توبہ نہیں کرنی، یہ سوچ کے نہیں کرنی یار میں توبہ تب کر رہا ہوں کہ میں اب سفید داڑھی ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، میں فلاں گناہ کو چھوڑتا ہوں، میرے ساتھ اچھا نہیں لگتا، بوڑھا ہو کہ میرے ساتھ یہ گناہ اچھا نہیں لگتا۔ نہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، یا میں توبہ تب کرتا ہوں کہ میں بہت بے عزت ہوتا ہوں، ذلیل ہو کے، نہیں، ذلت کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے میں نے گناہ کر توبہ کرنا ہے۔ اچھا سب سے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے توبہ جس وقت کرنی ہے اس کے بعد اس محفل کو، اس مجلس کو چھوڑنا ہے، محفل اور مجلس کو، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ برا دوست جو ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے، شیطان سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ برا جو دوست ہوتے ہیں وہ شیطان سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں خیال آتا ہوگا شیطان تو کافر ہے، شیطان تو وہ ہے کہ جس نے رب کے حکم کے انکار کیا، اللہ نے جنت سے نکالا، اس کی وجہ سے جو برا دوست ہوگا، چلو برا ہی ہے نا، زانی ہے، شرابی ہے، دھوکے باز ہے، چور ہے، مسلمان تو ہے، وہ شیطان سے بدتر کیسا ہے؟ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، شیطان جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے دل میں صرف وسوسہ ڈالتا ہے، وہ بازو سے کان سے پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا، شیطان صرف وسوسہ ڈالے گا، یہ فلاں کر، یہ کام کر، یہ کام کر، آگے اختیار آپ کو ہے، کریں نہ کریں، دل میں بات پہنچا دی اس نے، گناہ کا موقع اس نے دیا، گناہ تک آپ کو پہنچا، لیکن آپ کریں نہ کریں یہ اختیار آپ کو ہے۔ لیکن جو برا دوست ہوتا ہے نا وہ سب پلان ہی نہیں بناتا، گناہ کرواتا بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں مول صاحب ہم ایسے نہیں ہیں، اپنے والدین کو کہتے ہیں نہیں میں تو صرف اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ہم تو بچپن سے دوست ہیں، ہم صرف بیٹھتے ہیں، میں نے کبھی زندگی میں نسوار نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں آپ نشہ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، میں صرف ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ یاد رکھیں شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد بیٹھنے کے بعد پھر اس عمل کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہو نہیں سکتے انسان کے دوست برے ہوں، انسان کی پہچان ہی دوستوں سے ہوتی ہے۔ اس کو اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ، اگر کسی کو پہچاننا ہے اس کے دوستوں پہ نگاہ رکھو کہ اس کے دوست کس قسم کے دوست ہیں۔
دوسرا یہ ہے کہ ان دوستوں کی مجلس سے کنارہ کشی، سائڈ پہ ہو جائیں، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، پچھلے پہ ندامت ہو، آئندہ عازم ارادے کے ساتھ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت معاف نہ کرے۔ یاد رکھیں کہ 7 سمندروں کا پیدا کرنے والا رب، 7 سمندروں کا مالک اللہ، صرف آنکھوں سے نکلنے والے ندامت کی وجہ سے جو آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ آنسو کے جو 2 قطرے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ حالانکہ 7 سمندروں کا وہ مالک ہے، لیکن اسے محبت ہے تو آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے محبت ہے۔ 2 آنکھ جن کے اوپر جہنم کی آگ حرام، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا جہنم کے اندر جانا ایسا ہی ناممکن ہے، 2 شخص ایسے ہیں جن کا جہنم کے اندر جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دودھ کا تھنوں کے اندر واپس جانا ناممکن۔ کہا ایک وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں، اللہ رب العزت کے راستے میں جا کے پہرا دے رہی ہے۔ فرمایا یہ 2 آنکھیں، یہ 2 شخص کبھی جہنم میں جا نہیں سکتے، یہ جا نہیں سکتے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہو، اب اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، ایک مکھی کے سر کے برابر آنکھوں کے اندر آنسو کا قطرہ بھی آ گیا، اللہ رب العزت کے پیچھے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ اپنی توبہ کا عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں بازار گیا تو ایک لڑکی پہ نگاہ پڑی، مسلسل بڑی خوبصورت، میری بار بار نگاہیں اس کی طرف تھی، تو جب بار بار مسلسل جب میں اس کو دیکھنے لگا تو وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا ما تستحی، شرم نہیں آتی مسلسل دیکھ رہے ہو، حیا نہیں آتی؟ میں نے کہا کس سے حیا کروں؟ فَمَن يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، اس رب سے حیا کر۔ جی ظاہراً انسان دیکھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، دونوں جانوں کا بادشاہ دیکھ رہا۔ بند کمرے کے اندر گناہ کرنے والے کو اگر یہ خیال ہو جائے کہ کیمرہ لگا ہو تو مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر اسے محسوس ہو جائے، یقین آ جائے کہ دونوں جہانوں کا بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ گناہ کرے گا؟ پاس چھوٹا سا 4 سال کا بچہ ہو، گناہ کرتے شرم آتا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے اللہ نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو ہر بات کو لکھتے ہیں، کیا خیال ہے یہ گناہ کرے گا؟ میرا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، چھوٹے بچے کے سامنے گناہ کرتے شرماتے ہیں، کیمرے کے سامنے گناہ کرتے شرماتے ہیں، دونوں جہانوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہے، گناہ کرتے شرم نہیں آتی۔ 2 فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، ایک ایک جرم لکھ رہے ہیں، ان کے سامنے گناہ کرتے شرم نہیں آتی۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، نامہ اعمال پڑھ، اس کے مطابق تیرا فیصلہ کیا جائے گا۔ جب یہ کھولے گا، جب یہ دیکھے گا، اوہو یہ تو کچھ بھی نہ چھوڑا۔ آج تو سائنس نے آخرت سمجھانا آسان کر دیا، موبائل کے اندر ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہو موبائل تو انسان سانس لیتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق، جس اللہ نے انسان کو بنایا، ذہن دیا، اس نے ایسی مشینریاں اور ایسی اس قسم کے ریکارڈنگ بنا دی، تو دونوں جہانوں کے بادشاہ کا نظام کیسا ہوگا؟ وہ سارا کا سارا نظام سامنے آ جائے گا۔ تو حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کس سے حیا کروں؟ کَمَن يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ ظاہراً تو نہیں پتہ دل میں کیا پلان بن رہا ہے، اس کو رب وہ جانتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میری آنکھ پھر بھی اسی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے کہا بتا مجھ میں کیا چیز اچھی لگی، کس وجہ سے مسلسل مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ آپ جھیل نما آنکھیں، جیسے عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ویسے خواہ مخواہ کے دوسرے کو آسمان تک لے کے جاتے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی جھیل نما آنکھیں، فلاں فلاں فلاں۔ کہا وہ عام عورت نہیں تھی، اللہ کی ولی تھی، گھر چلی گئی، گھر کے اندر کی، اپنی دونوں آنکھوں کو نکالا، ایک پلیٹ میں رکھا، اپنی خادموں کو دیا، اس پہ کپڑا ڈالا، کہا جا کے دے دو حسن کو، جا کے دے دو، کہا ان آنکھوں کی وجہ سے، جن آنکھوں کی وجہ سے کوئی اللہ رب العزت کسی ایماندار کو مبتلا کرے فتنے کے اندر، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میری یہ آنکھیں ایک ایمان والے کو فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں، میری یہ آنکھیں ایک ایمان والے کو جہنم کی آگ کے ایندھن بنا رہی ہیں، ایمان والے کو اسلام سے ہٹانے کا کیونکہ بدنظری وہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں بدنظری وہ گناہ ہے، علماء نے لکھا ہے اللہ اس کی وجہ سے ایمان کی نعمت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ ایمان کی نعمت سے جو آنکھ غیر اللہ کی طرف اٹھتی ہے، جو آنکھ غیر اللہ کی طرف اٹھتی ہے، وہ اللہ کے دیدار کے قابل نہیں رہتی۔ جس آنکھ سے ہر انسان غیر اللہ کو دیکھتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، یہ آنکھ اللہ کے دیدار کے قابل نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت ایسے شخص سے ایمان کی نعمت چھین لیتے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ ایمان کی نعمت، ہزاروں واقعات ہیں اس کو، ہزاروں واقعات ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بدنظری کی وجہ سے اللہ ایمان کی نعمت انسان سے چھین لیتے ہیں۔ کہا وہ آنکھیں جس کی وجہ سے ایک ایمان والا فتنے میں مبتلا ہو جائے، وہ آنکھیں جن کی وجہ سے ایمان والا
کفر میں داخل ہو جائے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، جا کے دے دینا، آنکھیں نکالی دے دی۔ حسن بصری کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ساری رات روتے ہوئے گزری جب وہ حالات دیکھ کے، اتنی اللہ کی ولی اور اتنی اللہ سے تعلق۔ کاش صبح ہوئی، بھاگتا ہوا اس عورت کے دروازے پہ گیا، جا کے معافی مانگوں، کیا دیکھتا ہوں واقعے سے اس کا جنازہ نکل رہا ہے، رو رہی ہے، اور گھر کے اندر رو رہے ہیں سارے ماحول، کیا ہوا؟ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا روتے ہوئے وقت گزرا، خواب کے اندر جا رہے تھے، خواب میں وہ عورت سامنے آ رہی، میں نے کہا کہ بتاؤ کوئی نصیحت کر دو۔ کہا اس کی دو نصیحتیں ہیں، دو نصیحتیں ہیں حسن بصری، باندھ کے رکھنا۔ وَإِذَا خَلَوْتَ فَاذْكُرُ اللَّهَ، جب تنہائی کے اندر ہو، کیونکہ تنہائی میں انسان کے اوپر شیطان مبتلا ہوتا ہے، جب انسان تنہا ہوتا ہے نا تو شیطان حملہ کرتا ہے۔ کہا جب تنہائی کے اندر ہو تو اللہ کے ذکر کے اندر مبتلا ہو۔ اور دوسرا کہا فَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ، جب رات ہو یا دن ہو، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے توبہ استغفار کرنا، چاہے گناہ کرے نہ کرے توبہ استغفار کرنا۔ ہمیں چاہیے روزانہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے چاہیے۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے، ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو تو پھر انسان توبہ کرے، ضروری نہیں ہے جب گناہ گار ہوگا، گناہ ہوگا پھر توبہ کرے گا، نہیں، 2 رکعت روزانہ 2 رکعت شکرانے کے پڑھے، روزانہ 2 رکعت توبہ کے پڑھے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے کے اندر ہماری زندگی بیکار ہے، ان نعمتوں کے مقابلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَأَصْبَحْتَ، دن ہو یا رات ہو، جب بھی ہو، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، استغفار کرنا۔ حسن بصری کہتے ہیں میری آنکھ کھلی وہ دن اور آج کا دن، پھر ایسا اللہ سے لو لگائی، اللہ نے امام الاولیاء بنا دیا۔ انسان رجوع تو کرے، اللہ کی طرف متوجہ تو ہو۔ دیکھیں آج کہتے ہیں ہم شکوے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، حالات ایسے ہیں، آج میرے حالات ایسے ہیں جی، گھر کے اندر راشن پورا نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، لوگوں کے در سے ہٹ کے رب کے در کے اوپر جھکیں، دیکھیں اللہ حالات کو کیسے درست کرتے ہیں، کیسے حالات درست ہوتے ہیں۔ امام یافی نے روض الریاض فی حکایت الصالحین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، حبیب اجمی رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت اللہ کے، ان کی بیوی بڑی بد زبان تھی، بیوی بڑی بد زبان تھی۔ آج گھر کے اندر حالات تھے، فقر و فاقہ ہے، بیوی نے کہا کیا تسبیح لے کے بیٹھا ہے مسجد کے اندر، اللہ اللہ کر رہا ہے، جا کے نوکری کر، ملازمت کر، گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو تو بزرگ بنا بیٹھا ہوا ہے، پیر بنا بیٹھا ہے۔ حبیب اجمی رحمہ اللہ کے اپنے معمول کے مطابق عبادت کر کے رات کو آئے، پھر بیوی نے باتیں سنائی، بیوی نے کہا بتا کیا لے کر آئے؟ کہا نوکری کر کے آیا ہوں، آقا نے کہا کچھ دنوں تک دیتا ہوں۔ دوسرے دن پھر یوں ہی معاملہ ہوا، پھر کہ اپنی عبادت اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے۔ آج ہم لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں نا، لوگوں سے مانگتے ہیں، یقین جانے انسان اگر اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ دنیا کی ساری ضرورتیں اس کی پوری کر دیں گے۔ آئیں تو صحیح اللہ کے در کے اوپر، اللہ سے مانگیں تو صحیح۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار بس یہ ہے کہ رسمی تقریریں ہیں، یہ ویسے کہتے اللہ کہاں اللہ کی ذات کس طرح؟ اللہ آسمان سے نہیں پھینکتے، لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں۔ یقین جانے اللہ ایسی مدد کریں گے آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے اللہ کی مددیں کیسی آتی ہیں۔ دوسرے دن پھر بیوی نے کہا مجھے بتا کون ہے تیرا آقا، کون ہے تیرا مالک جس کی مزدوری کرتا ہے، مزدوری نہیں دے رہا، جا کے نوکری کر کے آتے۔ تیسرے دن پھر حبیب اجمی کے، اور اس دن دعا کی ربا گھر میں فقر و فاقہ حالات ہیں، سارا محلہ سنے گا، عزت کا سوال ہے، ربا مدد فرما۔ گھر کے اندر آئے، کہتے ہیں ابھی گھر کے قریب ہی پہنچا، گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے گھر میں مختلف قسم کے کھانے ہیں، ان کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوا، بیوی بڑی خوش مسکراہٹ آ کے استقبال کیا، کہا واقعی تیرا آقا بڑا قریب ہے، واقعی تیرا آقا بڑا قریب۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ دیکھو نا راشن کی بوریاں دیکھو، یہ درہم و دینار اس نے اتنے بیچے ہیں، ابھی بجمی کی 7 نسلیں کھاتی رہیں تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکیں گے۔ ابھی بجمی کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، مجھ پہ غشی طاری ہوگی، ہوش کے اندر آیا۔ میں نے کہا جانتی ہو میرے آقا کون ہے؟ میرا آقا وہ ہے 3 دن جس کے دروازے پہ جھکا رہا، 3 دن جس کے سامنے روتا رہا، اللہ سے تعلق جوڑتا رہا۔ کہا وہ رب ہے؟ کہا کچھ جاتے ہوئے کچھ کہہ کر بھی گیا ہے؟ کہا یہی کہا کہ اپنے مالک کو راضی کرتا رہے، اللہ تیری دنیا کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اس مالک کو کبھی ناراض نہ کرنا، اس کے در کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہ دنیا کی ساری تیری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا۔ حبیب اجمی کہتے ہیں کہ پھر وہ دن، پھر میری بیوی بھی اللہ نے اس کو بھی وقت ولی اللہ بنا دیا تھا۔ آج ہم دیکھیں آج ہماری زندگی کیسے، اللہ تو بڑی حلیم ہے، بڑے بردبار ہیں، اللہ کی ذات بڑی حلیم ہے، وہ بردبار ذات ہے، حلیم ذات ہے اللہ کی۔ ساری رات انٹرنیٹ پہ گزارنے والا نوجوان صبح اٹھے تو اللہ آنکھوں کی بینائی اس کی چھین لے،
حرام کھانے والے کی زبان سے اللہ رب العزت ذائقے کی نعمت چھین لے، ساری رات گانے سننے والے کے کانوں کی سنوائی کو اللہ چھین سکتے ہیں، حرام کی طرف قدم اٹھ کے چلتے ہیں اللہ قدموں سے چلنے کی صلاحیت چھین سکتے ہیں، ہاتھ جو پکڑتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف اللہ ہاتھوں سے پکڑنے کی صلاحیت چھین سکتے ہیں۔ وہ رب قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات حلیم ہے، اللہ کی ذات بردبار ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے در پہ آ، میری بردباری کو، میرے حلم کو آزمانا، بار بار میرے مقابلے میں کھڑا نہ ہو۔ جو نوجوان اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتے ہیں یہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، مقابلے میں آ رہے ہیں، اور جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے اللہ اس کو زیر کر دیتے ہیں، پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کے در پہ جھکنا، اور اللہ پہ در پہ جھکنے کا ایک راستہ ماں باپ کی اطاعت ہے۔ یاد رکھیں بایزید بسطامی رحمہ اللہ، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے در پہ جھکنے کا، اللہ سے لو لگانے کا، یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ پیغام ہے، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کی قسم آج ہم بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، بے شک ان کا مقام اپنا ہے، مرتبہ اپنا ہے، کہ دعائیں کرنے کے اللہ کی قسم ماں باپ کے قدموں میں رات کو بیٹھ جائیں، ماں باپ کے قدمیں پاؤں دباتے ہوئے ساتھ دل میں دعا کریں، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باپ کے پاؤں دباتے ہوئے، ماں کے سر کو دباتے ہوئے دل میں دعا کریں، ربا میرے اس پریشانی کو، میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ دیکھیں اللہ کیسے حل کرتے ہیں۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں ماں کے پاس آئے، ماں کے قدموں میں بیٹھے کہ اماں جان تجھے بھی راضی کرنا ہے، رب کو بھی راضی کرنا ہے، تو اپنے حق کو معاف کر، میں رب کو راضی کرنے جاتا ہوں، میں اللہ کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ بایزید بسطامی نے کہا، ان کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے، جا تو اپنے رب کو تلاش کر۔ کہتے ہیں کہ گھر سے نکلا، جنگلوں کے اندر اللہ کی عبادتوں کے اندر، ریاضتوں کے اندر وقت گزر رہا ہے، دن اور رات اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار کے اندر وقت گزرتا جا رہا ہے۔ کہا کہ 12 سال گزر گئے، رات کا وقت، آدھی رات جا رہے ہیں، جاتے ہوئے اپنے شہر بسطام سے گزرنے لگے، دل میں خیال آیا 12 سال ہو گئے اپنی ماں کا دیدار نہیں کیا، جاؤں جاتے جاتے ماں کو دیکھتا جاؤں۔ آئے گھر کے، آدھی رات کا وقت، دل میں خیال آیا بایزید کبھی ماں کو سکون دیا نہیں، آدھی رات دستک دے گا، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، ماں سوئی ہوگی، تیری وجہ سے اٹھ کے دروازے پہ آئے گی، چھوڑ انتظار کر۔ کہا دروازے کے سائڈ پہ بیٹھ گیا، تہجد کا وقت تھا، پانی کے گرنے کی آواز آئی، دل میں خیال آیا کہ ماں جاگ گئی ہے تہجد کے لیے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی بایزید صبر کا دروازہ کھولتی۔ مائیں تو اولاد کی دستک کو بھی پہچان لیتی ہیں، آج اولاد ہے جو ماں باپ کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہیں ابا جان آپ پہلے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں، اماں جان آپ کو نہیں پتا یہ نیا دور ہے، یہ سائنس دور آ چکا ہے، ہر چیز موبائل پہ موجود ہے، آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا، اماں جان آپ کو کچھ نہیں پتا، ابا جان کچھ نہیں پتا۔ دوستوں کی مجلس میں باپ کو لے کے جاتے ہوئے شرم آتی ہے نوجوان، وہ دیکھے تو اسی کس مشقت کے ساتھ، کس پریشانی کے ساتھ اس نے میری پرورش کی ہے، ماں نے کس طریقے پہ میرے بچپن سے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، آج میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہوں اور آج ماں باپ کے مقابلے میں کھڑا ہو چکا ہوں۔ تو ماں تو دستک ہی پہنچا لیتی۔ وہ آج سے 1 صدی قبل چائنا میں زلزلہ آیا تو ایک عورت تھی، گود میں بچہ تھا، جب اس کو ملبے سے نکالا، ہوش میں آئی، اس کو لے کے گئے، اس کے 10 کے 10 انگلیوں کے پورے کٹے ہوئے تھے۔ جب اس سے پوچھا سارا جسم ٹھیک تھا، اس سے کہا ہاں، جب بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہ ہوا، دودھ میں نے پلایا جتنا اللہ نے دیا ہوا تھا، کہا کہ دودھ بھی نہیں، جب ماں کچھ کھائے گی نہیں تو دودھ کہاں سے آئے گا، زبان بچے کے منہ میں دے گی، کہا وہ بھی کانٹا بن چکی تھی، کہا پھر میں نے اپنی انگلی کو کاٹنا شروع کیا دانت کے ساتھ، بچے کے منہ میں ایک انگلی دی، میرا خون چوس کے بچہ خاموش ہو جائے، کہا 10 کی 10 انگلیاں کاٹ کے اپنے بچے کے منہ میں اپنے بچے کو خون دیا۔ اولاد کے لیے ماں باپ تو یہاں تک کریں، اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اولاد کا یاد رکھیں کہ جہاں اللہ ایمان کی نعمت چھینتے ہیں، ان گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اللہ مرنے سے پہلے ایمان کی نعمت اس سے چھین لیں گے، مرنے سے پہلے اللہ ایمان کی نعمت اس سے چھین لیں گے۔ کہا بایزید صبر کر، دروازہ کھولا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں جب ماں نے میری حالت دیکھی، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، بوسیدہ حالت کے اندر جب مجھے ماں ظاہر 12 سال جنگلوں میں گزارا، 12 سال اللہ کی عبادت ریاضت میں گزرے ہوئے تھے، کہ جب ماں نے یہ دیکھا تو ماں کی چیخ نکلی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، ربا میرا بیٹا تجھے تلاش کرنے نکلا، آج 12 سال ہو گئے تیری تلاش میں میرا بیٹا نکلا ہوا ہے، ربا تو ابھی تک اس کو نہیں ملا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں خدا کی قسم 12 سال میں وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا جو ماں کے اس ایک جملے اور ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف، جو ماں کا اس ایک جملہ اور ہاتھ اٹھانا اور اس ماں کی اس دعا کی وجہ سے اللہ نے جو مقام اور مرتبہ مجھے دیا، 12 سال کی عبادتوں اور ریاستوں سے مجھے وہ مقام مرتبہ نہیں ملا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے عافیت مانگے۔ ہم
بزرگوں کے پاس بے شک جائیں، پیروں کے پاس بیٹھیں، علماء کی مجلس میں ضرور بیٹھیں، لیکن اپنے ماں باپ کی اطاعت کے بغیر اگر جا کے بڑے اللہ کے ولی سے بھی دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اگر ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔